السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ عرب کے ذہین ترین فرد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ جب ہم غزوہ خندق سے واپس مکہ مکرمہ آئے تو میں نے قریش کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا جو میری رائے کو اہمیت دیا کرتے تھے اور میری بات دھیان سے سنا کرتے تھے۔ جب سرداران قریش میرے پاس جمع ہوئے تو میں ان سے مخاطب ہوا، تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے اور اللہ کی قسم میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین روز بروز ترقی کر کے ایک بھاری جمعیت کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس سے نمٹنا اب عربوں کے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے مذہب کو اگر جلد سے جلد جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی خاطر خواہ اور مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس اقدام میں جتنی بھی تاخیر ہوگی ہمیں اسی قدر نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا ہی اسلام کا کلمہ بلند کرتا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب اس کلمہ کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر کوئی زبردست قدغن عائد نہ ہوئی تو پھر اس دین کا ڈنکا آفاق عالم میں بجنے لگے گا اور اس وقت ہم سب کی پگڑیاں اس کے ماننے والوں کے جوتوں سے روندی جائیں گی۔ اور ہاں، تم لوگ جب میرے پاس اکٹھے ہوئے ہو تو میں اپنی ایک تجویز سے تمہیں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے تمہیں یہ میری تجویز پسند آئے اور آگے کی جانب قدم بڑھانے میں تم لوگ میری پوری مدد کر سکو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر قریش کے چنیدہ لوگوں نے پوچھا، آپ کی کیا رائے اور کیا تجویز ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، میری تجویز یہ ہے کہ ہم لوگ شاہ حبشہ نجاشی کے پاس چلیں اور اس کے پاس کچھ دنوں کے لیے اپنی بود و باش اختیار کر لیں۔ اس دوران اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ جائے تو ہم لوگ اس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے، اور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہونے کے بجائے شاہ حبشہ کے احسان مند رہیں گے، اور اگر ہماری قوم غالب آ جائے تو پھر ہماری ناک اونچی تو رہے گی ہی، ہمیں اپنی قوم کی طرف سے خیر و بھلائی بھی پہنچے گی۔ حاضرین نے اس تجویز کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، ہاں، اس تجویز پر بہرحال عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو پھر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں جمع کراؤ جنہیں نجاشی کو بطور ہدیہ پیش کر سکیں تاکہ وہ یہ ہدیہ لے کر خوش ہو جائے اور ہماری عزت و تکریم کرے۔ ہماری سرزمین کی جو سب سے اچھی چیز نجاشی کے دل کو بھانے والی ہے وہ چمڑا ہے، چنانچہ ہم سب نے مل کر نجاشی کو ہدیہ دینے کے لیے بہت سا چمڑا اکٹھا کیا۔ پھر ہم اس کے ملک حبشہ جا پہنچے۔
ہم ابھی نجاشی کے دربار کی طرف جا ہی رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی عمر بن امیہ غمری رضی اللہ عنہ ہمیں نظر آئے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر مہاجرین صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ کر نجاشی کی خدمت میں بھیجا تھا۔ عمر بن امیہ غمری رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے اور جو کچھ کہنا تھا کہہ سن کر باہر نکل گئے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ عمر بن امیہ غمری ہے، میں نجاشی کی خدمت میں پہنچ کر اس سے کہتا ہوں کہ تم اس آدمی کو میرے حوالے کر دو جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر بد دین ہو گیا ہے۔ اگر نجاشی میری بات مان لے اور اسے میرے حوالے کر دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جب میں یہ کام انجام دے دوں گا تو یقیناً قریش کو بڑی خوشی حاصل ہوگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے قتل سے وہ ایک قسم کی راحت محسوس کریں گے، اور میں بھی سمجھوں گا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ کر نجاشی کے دربار میں گیا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے حسب معمول سجدے میں گر گیا۔ نجاشی نے کہا، مرحبا بصدیقی اہدیت الی من بلادک شیئا، میرے دوست کا آنا مبارک ہو، میرے دوست کا آنا مبارک ہو، کیا تم اپنے ملک سے میرے لیے کوئی چیز بطور ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے بہت سا چمڑا بطور ہدیہ لایا ہوں۔ پھر میں نے ہدیہ اس کی خدمت میں پیش کیا، وہ بہت خوش ہوا۔ اب میں نے اپنا تیر آزمانا چاہا کیونکہ نجاشی بڑا خوش تھا اور خوشی کے وقت انسان لوگوں کے بہت کام آتا ہے، اسی لیے میں نے چاہا کہ اپنے مقصد کی بات کہہ ڈالوں۔ چنانچہ میں نے نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، ابھی ابھی میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے جو ہمارے دشمن کا ایلچی تھا، آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے اشراف اور بزرگوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نجاشی غصے سے بھڑک اٹھا اور کھینچ کر ایک زوردار تمانچہ اپنی ہی ناک پر دے مارا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه۔ نجاشی یہ سنتے ہی سخت غضبناک ہو گیا، اپنا ہاتھ دراز کیا اور کھینچ کر اپنی ہی ناک پر زوردار ضرب لگائی۔ میں سمجھا کہ اس نے اپنی ناک توڑ ڈالی ہے، اگر زمین میرے لیے پھٹ جاتی تو میں اس کے خوف سے زمین میں چھپ جاتا۔ میں نے کہا، ایھا الملک، واللہ لو ظننت انک تکرہ هذا ما سألتکہ، بادشاہ سلامت، اللہ کی قسم اگر مجھے گمان بھی ہوتا کہ آپ کو میری بات ناگوار لگے گی، بری محسوس ہوگی، تو میں ہرگز آپ سے یہ نہ کہتا۔ نجاشی گویا ہوا، اتسألنی ان اعطیک رسول رجل یأتیہ الناموس الاکبر الذی کان یأتی موسیٰ لتقتلہ، کیا تم مجھ سے اس شخصیت کے پیغامبر، اس شخصیت کے قاصد، اس شخصیت کے ایلچی کو قتل کرنے کے لیے طلب کر رہے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر جبریل آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا؟ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی ہے؟ نجاشی بولا وَيْحَكَ يَا عَمْرُ أَطِعْنِي وَاتَّبِعْ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَعَلَى الْحَقِّ وَلَيَظْهَرَنَّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ كَمَا ظَهَرَ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ۔ اے عمرو، تیری بربادی ہو، میری بات مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ نبی برحق ہے اور مخالفین پر ضرور ان کو غلبہ حاصل ہوگا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لاؤ لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے عرض کیا پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھ سے اسلام پر بیعت لے سکتے ہیں؟ نجاشی نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب میں اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا تو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری رائے بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے اپنے قبول اسلام کے بارے میں ساری باتیں ان سے چھپائے رکھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ ابھی میں نکل ہی رہا تھا کہ مجھے خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما نظر آئے جو مکہ سے آ رہے تھے۔ یہ فتح مکہ سے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے ابو سلیمان؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا واللہ لقد استقام المنسم وان الرجل لنبی اذهب واللہ اسلم فحتى متى۔ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مستحکم ہو گیا ہے، یقیناً وہ آدمی نبی ہے۔ اللہ کی قسم میں اسلام قبول کرنے کے لیے نکلا ہوں، آخر کب تک میں حق کو زبردستی ناحق سمجھ کر اس کے خلاف جنگ لڑتا رہوں گا؟ میں نے کہا واللہ ما جئت الا لاسلم، اللہ کی قسم میرے جانے کا مقصد بھی اسلام قبول کرنا ہی ہے۔ چنانچہ ہم تینوں مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے اور اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر عثمان بن طلحہ نے بیعت کی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ انی ابایعک علی ان یغفر لی ما تقدم من ذنبی ولا اذکر ما تأخر۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں، میں اپنی گزشتہ کرتوتوں کا تذکرہ نہیں کروں گا اور نہ ہی دوبارہ ان کا ارتکاب کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمرو بایع فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها۔ اے عمرو بیعت کر لو، اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسی طرح ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر میں نے بیعت کی اور واپس آ گیا۔ یہ تھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہترین ایمان افروز واقعہ اسلام کے قبول کرنے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آپ کے پاس پہنچیں، آپ ان کو سنیں، ایمان تازہ ہو، ایمان کے اندر اضافہ ہو، تو میرے بھائیوں ہمارے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ بہت سی اچھی ویڈیوز دینی نقطہ نظر سے
اسلامی تاریخ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم لانے والے ہیں، اور ہمارے لیے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا سچا خادم بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔